بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات میں عرفات کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ انتہائی مختصر وقت میں دو تین باتیں عرض کروں گا کہ عرفات کیا ہیں۔ شب بارات جو 15ویں شعبان المعظم کی جو رات ہے، اس رات میں کیا کیا کام عرفات میں آتے ہیں، اور ان عرفات کو، ناجائز کاموں کو، غلط کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ جائز کاموں کو بھی ان عرفات میں شامل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے سوال کیا کہ کیا شب بارات کو حلوہ پکانا اور لوگوں میں بانٹنا، پڑوسیوں میں بانٹنا یا مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو یہ جو غلط کام اور ناجائز کام، غیر شرعی کام یہ کیے جاتے ہیں شب بارات کو، ان کی آڑ میں جو اچھے کام ہیں ان کو بھی عرفات میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کروں گا جو دوستوں کو، سننے والوں کو سمجھ آ جائے۔ تو شب بارات میں کچھ کام جو ہیں وہ تو سراسر ناجائز اور غیر شرعی کام ہیں۔ ان میں آتش بازی کرنا، آتش بازی ہماری کئی رسومات میں آتش بازی کی جاتی ہے، شادی کے موقع پر، اور بھی کئی موقع آتے ہیں جن میں یہ آتش بازی کی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر بھی کوئی جاہل لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں اور اس طرح کی کچھ حرکتیں کرتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان چیزوں کو ہم ہرگز جائز اور ان کا کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم ان چیزوں کو ناجائز ہی سمجھتے ہیں اور ہم ان کو ناجائز ہی کہتے ہیں، بلکہ آتش بازی اور پٹاخے جیسی یہ غیر شرعی کام، یہ شادی بیاہ اور باقی جو خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں ان پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں نے ایک رسم بنا لی ہے، ایک رواج بنا لیا ہے، تو ان پر مکمل طور پہ پابندی ہونی چاہیے، نہ کہ شب بارات کو بھی آتش بازی اور پٹاخے وغیرہ بجائے جائیں۔ یہ بالکل غیر شرعی کام ہے۔ ان کی آڑ میں آ کر، اب ایک بندے نے سوال کیا حلوے کے بارے میں اور مٹھائی کے بارے میں، تو ان کی آڑ میں آ کر ان چیزوں کو، جن کو آپ غیر شرعی کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت میں یہ چیز نہیں ہے کہ شب بارات کو حلوہ پکایا جائے یا مٹھائی یا اس طرح کی کچھ چیزیں، چاول وغیرہ پکا کر دوستوں میں، پڑوسیوں میں تقسیم کیے جائیں، تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اس حلوے کو یا مٹھائی کو ضروری نہیں سمجھتے، فرض واجب نہیں کہتے کہ یہ حلوہ پکانا یا مٹھائی بانٹنا یا چاول پکا کر بانٹنا یہ واجب ہے یا فرض ہے، ایسی ہرگز نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ مستحب سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مستحب سمجھتے ہیں کہ جو اس رات کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر انعامات فرمانے والا ہے، اس رات میں جو ہمارے اوپر رحمتیں برستی ہیں، اللہ تعالی ہمارے اوپر برکتیں نازل فرماتا ہے، ان برکتوں کی خوشی میں اللہ تعالی نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا ہے، تو اس خوشی میں ہم حلوہ بنا کر یا مٹھائی رکھ کے یا چاول رکھ کے ہم اللہ کے حضور دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور آج جو رات عبادت کی ہے، اس رات میں اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔
اگر اس طرح ہم کرتے ہیں تو اس میں غیر شرعی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اور ہاں اگر حلوہ بنا کر لوگوں میں تقسیم نہ بھی کیا جائے, گھر میں کھایا جائے, تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کو فرض واجب نہیں کہتے. اور اگر حلوہ مٹھائی نہ بنائی جائیں, نہ تقسیم کیے جائیں, تو پھر بھی ہم اس کو ضروری نہیں کہتے, اس شخص کو غلط نہیں کہتے جس نے حلوہ نہیں تقسیم کیا یا مٹھائی تقسیم نہیں کی. دیکھیں اس آڑ میں شب برات کی جو عبادات ہیں ان کو ہرگز غلط نہیں کہا جا سکتا. کیوں کہ جب ہم شادی میں یہ کام کرتے ہیں, آتش بازی کرتے ہیں اور غیر شرعی رسومات ہم کرتے ہیں, تو اس میں ہماری جو شادی ہے اس شادی کی جو سنت ہے وہ سنت ساقط نہیں ہوتی, وہ سنت ختم نہیں ہوتی. شادی کا سنت ہونا ختم نہیں ہو جاتا ان غیر شرعی کام کرنے کی وجہ سے. ان غیر شرعی کاموں کو ختم کرنا چاہیے, نہ کہ بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ کیسی سنت ہے جس میں یہ کام ہو رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو شب برات والی جو رات ہے اس میں اگر کوئی آتش بازی یا غیر شرعی کام کرتا ہے تو ان غیر شرعی کاموں کو روکنا چاہیے, نہ کہ اس رات کی عبادات کو یا اس رات میں جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمانے ہیں, اس رات کی جو فضیلت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. نہیں, بلکہ اس رات میں جو خرافات ہیں, جو غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں, ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات کی جو فیوز و برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات والی جو رات ہے اس میں غیر شرعی رسومات سے بچنے کی توفیق دے دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.